دی حمد و ثنا تعریف بڑائی کبریائی اللہ رب الرحمن واسطے جڑا سارے سارے دا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم غریب نواز دج بخش درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل ہون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کی قبراں تے ائمہ دین محدثین نظام اولیاء الرحمن کی قبراں تے جنہاں کی محنتاں اور کوششاں نال مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس امت تے جڑے حقوق ہیں جڑا میں مطالعہ کیتا ہے اس وچ 10 حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت تے والدین دے حقوق نے رشتہ داراں دے حقوق نے گوانڈیاں دے حقوق نے اولاد دے حقوق نے ایسے طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے حقوق ہیں جنہاں وال اپنی اج توجہ نہیں کرتے انہاں جو سب تو پہلا آپ کا حق ہے کہ آپ تے ایمان لے آنا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ تم ایمان لے اللہ تے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان لے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان لے آنا آپ کا ایک بنیادی حق آپ کو جڑا اللہ کا رسول نہیں تسلیم کرتا خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا جڑا بنیادی حق ہے وہ جتنیاں نمازاں پیا پڑھے روزے پیا رکھے حج پیا کرے حرام پیا کرے قرآن کی تلاوتاں کرے ذکر و اذکار کرے کوئی عمل قبول نہیں کیونکہ بنیادی حق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اللہ کی ربوبیت اللہ کے ایمان اور رسول کے ایمان یعنی یہ بنیادی چیز حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ مطلب حکم دیتا گیا میں لوگوں اس وقت تک لڑا جب تک اللہ کی توحید تے ایمان نہیں رہتے میری رسالت نو نہیں منتے اور جو کچھ میں لے کے آیا یعنی قرآن حدیث دین اسلام جو کچھ میں لے کے آیا اس سے مان نہ نعمت سے منو حکم اللہ کی طرف اذن کرنا وہ میرے تو نقا کرنا حدیث الفاظ نے کہ منو نہ کتاب کرتا حکم ہے لڑتا حکم ہے کہ جب تک اللہ کی توحید میں اجازت نہ کر نبی علیہ السلام رسول نبی نہ بن اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے یعنی قرآن حدیث دین اسلام اور نبی علیہ السلام کے وعدے کہ آپ کا زبان کا اقرار کیا جائے کہ سارے نبی سارے امام سارے مرسل سارے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیر نہ سے تفصیل بھی کی جائے پھر زبان کا اقرار اور دیر نہ تفصیل پھر مطابق عمل بھی کیا جائے اے ایمان یعنی سب تو پہلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے جو بنیادی حق ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کا رسول بنیے آپ آخری نبی سمجھیے اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی دنیا کے نبی آ رہا نہیں جو بھی آئے گا وہ کافر ہے کذاب ہے جھوٹا ہے بے ایمان ہے جو بھی نبوت کا اعلان کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلا مسئلہ لگا کہ آپ کا بنیادی حق ابھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنے اور یہ بھی بنیادی حق کہ آپ تو ہوں بڑا سن لو امر نہیں بنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے پہلا اب تو دوسرا کلمہ بندہ پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہ میں اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کوئی الہ نہیں کوئی مشکل پریشان نہیں اور کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں کوئی صفات کوئی انجانا کوئی شریک نہیں اور میں اس چیز کی گواہی
کی گل بندہ نہ بنے جبکہ کلمے چ کہتے آپ تو ہو رسول کہ بندے ہو رسول نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کا رسول تسلیم کرے. دیکھو سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ذات پاک کے اپنے بندے ہو گئے رسول اللہ خیر کرے مسجد حرام کو لے کے مسجد تک پھر سب آسمانہ کی خیر کرے لنریہ من آیاتنا یعنی اب تو وفا تسلیم کرے. آج امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن بدن کو تیار نہیں جبکہ بنیادیات تو اوپر آمد ہے پھر اس کے بعد رسول ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے نے عبد المطلب کے پوتے نے اور دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا جتنے نبی گزرے نے تمام مرد کوئی اور نبی نہیں ہوئی اور تمام انسان نبی کوئی جنت نبی نہیں کوئی فرشتے میں نبی نہیں تمام انسان نبی. اللہ قرآن نبی کہہ رہے کہ زمین اتنے فرشتے رہتے ہوتے میں نبی رسول فرشتے کو لا کے بھیج دوں گا جبکہ زمین اتنے انسان رہ رہے ہیں انہوں کی رہنمائی واسطے انہوں کے نمونہ بن واسطے انسان یعنی یہ بھی بنیادی حق کے کیا اللہ کا بندہ وہ رسول تسلیم کیا جائے. اور دوسرا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور رسول کی اور اپنے اعمال کو برابر کرو. یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو من مرضیاں نہ کرو جو تم کام کرتے ہیں دیکھو کہ اللہ کا حکم کے نبی کا طریقہ صرف یہ طرح دین تیسری چیز والا دین نہیں ہے. صرف نماز پڑھنی ہے وضو کرنا ہے نماز کرنی ہے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے زکات دینی ہے جہاد کرنا ہے لباس پانا ہے کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے شادی آ گئی جمی آ گئی دیکھنا کہ میرے سونے نبی پیارے نبی لاڈلے نبی نبیوں کے نبی سارے جگ کے نبی بلکہ جگ کے واسطے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. آپ نے اپنی شادیاں اپنی بیٹیاں کی شادیاں کس طرح کی آپ وضو کس طرح کرتے تھے آپ غسل کس طرح یعنی ہر معاملے میں آپ کی اطاعت لتؤمنوا باللہ تطیعوا تہتدوا اگر تسی نبی کی اطاعت کرو گے پھر ہدایت کیا ہو. جتنا بندہ نماز نہیں کر سکتا ہے کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا یا اللہ ساری تکلیفیں دے گئے تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قیامت نعمت مبارک بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ بات تیری ہی اچھی بات کر رہے ہیں اور تیرے کو ہی مدد مانگنا ہے یعنی اور کسی ضروری نماز بندہ ادا کرتا ہے بکری جاتے نماز کے بعد آگے بابت آ کے میرا پاک بڑی بڑی سرکار بڑی میری کھوٹی قسمت گھر سے بھری یہ بکری بات ہے کہ نماز کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ بات تیری ہی اچھی بات کر رہے ہیں اور تیرے کو ہی اچھی مدد مانگ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا تاسو پھر کے جانا ہے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا سیدھے راستے پہ چلا. صراط مستقیم قرآن و سنت کا راستہ قرآن حدیث کا راستہ نبی علیہ السلام کی بات کا راستہ ان تطیعوا تہتدوا. اللہ کہتے ہیں اگر میرے نبی کی بات کرو گے پھر ہدایت کیا ہوگا. یعنی بنیادی حق پہلا رسول اب تسلیم کیا جائے رسول تسلیم کیا جائے پھر نبی علیہ السلام کی اطاعت اس کے بعد اتباع اطاعت اور اتباع کی تھوڑا فرق اطاعت ہو جائے کہ جو اللہ والوں حکم ملے وہ بنے نبی والوں جو حکم ملے بنے. اتباع ہو جائے پیچھے پیچھے ٹرنا پیچھے پیچھے یعنی ان نماز پڑھو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ان روزے رکھو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ان حج کرو جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یعنی ہر معاملے اتباع مساوات طور پہ ایک بندہ گڈی لے جاتا گیا اور دوسرے پیچھے والے رستے کا نہیں پتا وہ کہتا ہے جس کے رستے میں جانا اسی رستے میرے پیچھے پیچھے آ انہیں گڈی نے توڑنی ہے منو پتا نہیں رستے کا نہ پیچھے آ جتوں دیکھ کرتے ہیں
تیز کر دینا، جتوں میرے مڑ جا میں تو مڑ جانا، جتوں آسا کرنا میں آسا کر لینا، کیونکہ میں انہیں پیچھے پیچھے جانا۔ اے ایمان اتباع کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہونا، بالکل وہ عمل کرنا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے اور جس طرح کیتا ہے، اپنی مرضی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی ختم۔ کلمہ پڑھنے کا ابو جہل وہ سمجھتا مطلب کلمہ پڑھنے زبان کا مطلب کہ وہ جانتا، لیکن انہیں جان کے نہیں سی پڑھیا، آج ابھی جہل نے نہ جاننا ہے پڑھ کے۔ اگر ایسا ابو جہل آگے گا تو کیا کلمہ پڑھ کے اللہ جانتا تھا، وہ بھی تصویر ہونا ہوگا۔ انہوں پتا بھی جب کلمہ بھی پڑھنے مرضی نے اپنی کرنی ہے، پھر کا مسئلہ ہے وہ سمجھتا ہی کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کرنا ہے، میری مرضی نہیں چلنی۔ اور یہ کہ نبی علیہ السلام کی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلیا جائے۔ اور یہ کہ نبی علیہ السلام کا بنیادی حاصل اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا تو بڑی بات نہیں ہے۔ اختلاف ہو جائے ایک کہنا ہے نماز پڑھو، دوسرا کہنا نہیں ہے، ایک کہنا ہے سینے سے ہاتھ بنو، دوسرا کہنا نہیں ناک تھلے بنو، ایک کہنا ہے بڑی زیادہ کرو، دوسرا کہنا نہ کرو، ایک کہنا آمین بالجاہ کرو، دوسرا کہنا نہیں دل نہیں دیتی، ایک کہنا آپ تراریاں نے، دوسرا کہنا نہیں 20 تراریاں نے، ایک کہنا بھی ایک مجلس میں اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق 3 دفعہ کہہ دے وہ ایک کی طلاق ہوتی ہے، دوسرا کہنا نہیں بھائی اگر ایک مجلس میں 13 طلاق کہہ دیتا 3 طلاق ہو جانی، یعنی اصلاح ہو جانا تو بڑی بات، لیکن اصلاح ہو جائے تو بات اللہ کہتا ہے کہ کسی مسئلے تھوڑا اختلاف آ گئے، اختلاف ہو گئے تو بھی یہ کرو فردو ہے اللہ اور اللہ کے رسول میں بتاؤ، یعنی قرآن حدیث پر اللہ کی کتاب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان میں بتاؤ، جتنی بات قرآن و سنت میں مل کے اٹھی، کوئی بھی ہوئے جس برادری کا ہوئے، جس رنگ کا ہوئے، جس زبان کا ہوئے، جس سفر کا ہوئے، جتنی بات قرآن و سنت میں مل کے وہ ٹھیک ہے۔ اگر قرآن و سنت نال بات سارے امام دی، سارے حکیم دی، سارے استاد صاحب دی، سارے امام صاحب دی، بڑی دستار والی، بڑی گدی والی، بڑی تگڑی والی بات قرآن و سنت نال نہیں ملتی، انہوں چھوڑ کے کسی بات کتاب و سنت نال ملتے تو خرچو پیدا آئے گی۔ لیکن صحابہ بھی کی اختلاف ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جدو وفات ہوئی، عمر بن خطاب جیسا بتا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو من سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا، جنہوں نے مطلب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کو نبی ہوگا عمر ہوگا رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مطلب اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جبھی عمر جائے شیطان گلی چھوڑ جاتا ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب جیسا بندہ کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے جب کہ اللہ کے سکھ بہت ہو گئے۔ حضرت عمر خطاب اپنے لمبی کھڑے کے کہتے ہیں عام جگہ پہ نہیں، حضرت آقا سیکھا کے حجرت کے جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کو بات کرنا میں سے بھی اپنی بہت ہوتے مطلب سیدنا عمر خطاب اپنے لمبی جائے جتنے صحابہ کٹھے ہیں، صحابہ کہہ رہے اللہ کے رسول فوت ہو گئے رو رہے ہیں، تو سیدنا عمر خطاب کے سمجھتا ہے جس نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئے نا سب کچھ کھا کرتا ہے واللہ ما مات رسول اللہ کی قسمیں، واللہ اللہ کی قسمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت نہیں ہوئے، جتنا موسیٰ علیہ السلام کہ تو پہاڑ سے غلبہ چلنا کر کے چاہیے چلنا ایسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں کہ وہاں بندے جہے لوگ کہتے ہیں محمد فوت ہو گئے اور ساتھ ساتھ سجدہ کرتے ہیں، عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں وہاں معمولی بندہ نہیں، وہ بندہ کسی رائے اللہ قرآن بنا کے محمد رسول اللہ نازل کرتے ہیں، لیکن عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری منشا میرا رہتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد سب سے مرن کے بعد مقام ابراہیم کو 2 نفل پڑھنے چاہیے، تو اللہ نے کیا مستحیل من مقام ابراہیم مصلی، عمر بن خطاب کی بات کی تعریف کرتے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا کہ مقام ابراہیم سے 2 رکعت نماز پڑھو، یعنی عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام کے چہرے پر کپڑا پیچھا آیا، نبی علیہ السلام کی پیشانی سے گوشت آیا سیدنا ابوبکر صدیق نے، پھر اس کو کپڑا اتنے کر کے مسجد نبوی سے آگے کہتے عمر بیٹھ گیا، وما محمد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بکر قرآن پڑھنے میں انک میت وانہم میتون، دو قرآن میں ایسا بڑھیا سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں قرآن کی ایسا کہہ رہے وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اور حالات میں قابل ہے رسول ایسا تو پہلا بڑے رسول گزر گئے نے، حضرت آدم آئے تو کے، نوح نبی آئے تو کے، ابراہیم آئے تو کے، اسماعیل آئے تو کے، موسیٰ آئے تو کے، ہارون آئے تو کے، یحییٰ آئے تو کے، زکریا آئے تو کے، یعنی ادریس آئے، شیس آئے، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، انہاں کو پہلا بھی بولنے کا رسول آئے وہ دنیا سے تو کے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو وجہ میں شہید کر دیتے بعد لوگوں کیا تو دین تو بھیجے ہوئے، اگر دین تو بھیجو تو اللہ کا کوئی نہیں بگاڑو ان کا قبر یہ تو ان محمد یہ تو اے محمد کریم ایک دن تجھے بھی فوت ہو رہا ہے، اینا بچہ بھی فوت ہو جانا ہے۔ پھر عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح بخاری کے الفاظ میں مت کہا یا تو محمد فإن محمد قد مات، لوگوں نے محمد کی عبادت کرنا سمجھے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں جدو قرآن کی ایسا سنیا عمر بن خطاب کہتے ہیں میری لتاں نے میرا بدن نہ چکیا، یعنی میں زمین سے بیٹھ گیا، میں سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نہیں، لوگوں اختلاف کا حل کیا قرآن اختلاف کا حل ہوا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں نہیں فوت ہوئے، ابو بکر نے قرآن پیش کیا، عمر بن خطاب کہتے ہیں بنو ہے تو بنو مگر اس طرح وہی قرآن نازل ہو رہے ہیں، یعنی بالکل سینس نہیں پتہ لگا کہ اختلاف ہے تو بڑی بات ہے۔ ایک کہتا ہے کہ دوسرا کہتا ہے کہ آج روڑا بنے گا، یہ کہتے ہیں روڑی کی بنی ہے تو انج کہتے مجاہد کہتے ہیں فلاں کے اللہ کے بندے کو کہتے ہر ایک کی بات کو قرآن و سنت سے پیش کر جی بات کتاب و سنت رہے سے ٹھیک ہے، جس نہیں ملتی بجٹ بڑی شان والا بڑی عظمت والا بڑی دنیا چوکے سلام رکھی ہے، بڑی ستار ہو بڑی ساری بڑی چوکڑی نہ مارا دین اللہ کا قرآن محمد رسول اللہ سمان بنائے۔ پھر دوسرا اختلاف ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان، نبی علیہ السلام جس دن فوت ہوئے اس دن اختلاف ہوا، آج کا جس میں پاک حضرت آقا کے حضرت سے ہے اجی زمین دفن نہیں ہوئے، اختلاف ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف آئے، بیت اللہ میں دفن کیتا جائے، بیت المقدس میں دفن کیتا جائے، مسجد نبوی میں دفن کیتا جائے، بیت المقدس میں دفن کیتا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی کہنے لوگوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے کہ نبی جتنا خوف ہوتا اس کو بھی قبر ہوتی، لہذا جتنا حدیث پیش کی تھی ابو بکر صدیق نے سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر نبی علیہ السلام کی کھولی تھی، کہا ایک اور تیسرا اختلاف ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کسوں نہیں کھولی جائے، لہداری سامی علی یا جس طرح ساڈے اور کردے نے شک دا نیا درمیان علی مدینے اندر دو بندے قبر کرتے سامی علی بھی لہداری بھی جس طرح ساڈے اور موجودہ قبر کری جاتی ہے، دونوں بنایا گیا لیکن سامی والا پہلا آ گیا تو نبی علیہ السلام کی قبر پاک لہداری سامی علی کری گئی تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں نے سارے باتیں لہداری قبر ہے اور لہداری قبر کری گئی، پھر نبی علیہ السلام کو فوت اسلام ہے وہ فیصلہ تھا، یعنی مسئلہ میں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا حق ہے کہ جدو کسی مسئلے کی اختلاف ہو گئے سانو حکم ہے کہ اللہ اور اس رسول بن پائے جس طرح صحابہ کے درمیان صحابہ کے اختلاف ہو گیا امیر کون بنایا جائے، خلیفہ کس نے بنائیے، مہاجر کن ساڈا کے، انصار کن ساڈا کے، قریشی کن ساڈا کے، خلیفہ ساڈے سے ہونا چاہیے، امیر المومنین ساڈے سے ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لوگوں میں محمد کریم کو سنیا ہے عظمت میں قریش ہمارے خلافت کا حق قریشیوں نے ایسی بات جو میرے خطاب نے بکر صدیق کے ہاتھ سے بیعت کی تھی، یعنی صحابہ نے اسلام کس وقت ہوا حدیث اور قرآن کے ذریعے، اگر آج بھی اسلام ہو جائے تب وہ کہے گا سلام فی شیء رسول اللہ رسول، بلکہ نبی علیہ السلام دنیا میں جا رہی تھی اور نبی علیہ
والسلام نے اپنی امت کو جو آخری وصیت فرمائی ترکت فیکم امری لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی لوگوں میں تو ان دو نہ چھڑ کے چلیا جب تک تسی مضبوطی نال پکڑ دے ہو گمراہ نہیں ہونے کتاب اللہ و سنت رسول ہی ایک اللہ کی کتاب ہے تو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے آپ کی حدیث ہے جب تک تسی مضبوطی نال پکڑ کے ہو رہے لن تضلوا کبھی گمراہ نہیں ہو رہے پتہ لگا جو بندہ خدائی کو بچنا چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اور وہ دو چیزوں اللہ کی کتاب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کو پکڑنا چاہیے ایسا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا جب اطلاع ہو گئے کوئی فیصلہ میرا کوئی بڑی بات نہیں اطلاع ہو جاتا ہے اطلاع میں رہنا تمہاری بات نہیں لیکن اطلاع تو بات دل کھل گئی اطلاع ہو گیا قرآن آ گیا حدیث ہمیں پیش کی جائے پھر بندہ نہیں چونکہ ہمارے امام صاحب ہمارے خطیب صاحب ہمارے پیر صاحب ہمارے شیخ اللہ کے بندے ساری دنیا میں بھارت اور ساری دنیا میں پیروں محمد کی چھٹی تو مار رہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حقیقت سے جنہیں دنیا میں مار رہے جنہیں اللہ نے بات بنا کے بھیجا ہے اور تیرے باپ کے لوگوں نے بنائے مخلوق نے بنائے تیرے پیروں نے مخلوق نے بنائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ہونے جنہوں نبیوں کا امام محمد کو اللہ نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کی بات آ گئے کسی نے وستو کھائے گی آئے رہے گی اگر کے مدد سے چونکہ اتنا دیر کرتا ہے وہ کہاں قرآن کے نام سے انما المؤمنون الذین اللہ کہتے ہیں انما قال قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله کہ مومن کی جان سے نہیں جب وہ بلائے گئے اللہ اور رسول نے کہتا قال سمعنا واطعنا میں سن لیا اور اطاعت کروں گا وہ خدا مومن نہیں اور منافق نہیں بے ایمان نہیں سمعنا واطعنا سنیے کہ نافرمانی کرا پتہ لگا اطلاع ہو جانے کے بعد پہلا نے نبی علیہ السلام کا حق یہ دسیا کہ سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ والدین کے حقوق اولاد کے حقوق اور ہمسائے کے حقوق رشتے دار کے حقوق قرآن کے حقوق اللہ کے حقوق نبی کے حقوق کی سنت سے گئے ہیں پہلے کہ آپ اللہ کا بندہ تسلیم کیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور دوسرا رسول تسلیم کرے نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانے تیسرا کام کی اطاعت کرے چوتھا آپ کی اتباع کرے پنجواں کی اصلاحی مسائل وچ اس مسئلے کی اصلاح ہو جائے اور اللہ کے رسول نے فرمائے جو مل جائے وہ ایمان لے آئے بس اتنا بات دین ہے اور قرآن نے جو دسیا ومن یطع اللہ ورسولہ یبشر بالتقوی فرمائے اطاعت کرے اللہ اور رسول کی اور ڈرے والا تقوی اختیار کرے فاولئک هم الفائزون یہ لوگ نے کامیاب ہونا رہے فوز و فلاح پانا رہے دنیا میں بھی مرتبات بھی قبر میں بھی مدار آخر میں بھی کل قیامت والے دن محمد رسول اللہ ہو جائے کوثر سے میرا عزت ہو گئی نبی علیہ السلام جو ہے جنت 7 گنا لوگوں کو ملے گا جو محمد رسول اللہ کی ساتھ آپ کی سب بدلائی کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کا 6واں حق ہے کہ نبی علیہ السلام کا محبت کی جائے سب تو بڑی چیز ایمان اسلام دین ہے محبت رسول اسلام کی روح ہے ایمان کی روح ہے جس بندے نے دل میں محمد رسول کی محبت نہیں نبی علیہ السلام کی عزت نہیں آپ کی الفت نہیں ایسے بے انسان فاطم کو حاضر بلکہ کہاں ہو سکتا ہے کہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ایک مومن مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والدین اپنے عزیز و اولاد اپنے رشتے دار اپنی اولاد اپنے کاروبار اپنے کھیت اپنے مکانات اپنے بزنس سب لوگ کے ایک مومن مسلمان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی تھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ لوگوں کو جو کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کب تک کروں گا پھر جب تک اپنے والدین اپنے عزیز و اولاد اپنے رشتے دار بندے بننا اجمعین پوری دنیا میں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ کرے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا لوگوں نے نہیں تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری کہہ رہے بڑے بھرا جنا نبی صاحب استغفر اللہ اچھا کہہ رہے پوری دنیا
دنیا بھر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی جائے. اور محبت رسول کس چیز کا ہے؟ مسئلہ صرف ہے کہ محبت رسول کس چیز کا ہے. کیا محبت رسول کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی یوم وفات پہ خجرات کو لیا کے جلوس کر رہے اتنا ہی جانے نا. محبت رسول کا تقاضا ہے. محبت رسول کیوں کہتے ہیں کہ نبی کا نام آئے تو اپنے دکھے سمے کا نام محبت رسول ہے. نبی کی نام پڑھنے کا نام محبت رسول نہیں. کوئی دنیا کا کافر ایسا نہیں جس نے محمد رسول کی تعریف نہیں کی ہے. یہ ہر محبت ہے. لوگوں سے محمد رسول کی تعریف کرنا بندہ ایماندار نہیں بنتا. یہودیاں میں, عیسائیوں میں, سکھوں میں, کھتریوں میں, ہندوؤں میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے محمد رسول کی مدد بڑی بڑی باتیں بولی ہیں, بڑی بڑی تعریف کی ہے. مرتے تو لوگ بھی کافر کہ محمد رسول کی دشمن تھی, لیکن آپ کو صادق نہیں مانتے, امین نہیں بنتے, آپ کی تعریف نہیں کرتے کہ جنت حاصل مانتے ہوتے. نہیں, صرف نفع پڑھنے کا محبت رسول نہیں, صرف تجارہ کا استغفر اللہ 12 مہینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھری نال سوا کیتا. دکانداری, کاروبار, غمی خوشی, لین دین, اٹھن دین, کھان پین, سون چاندن, کوئی محمد رسول اللہ کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا. جدو 12 رقم یفل آئی تو نبیاں میاں نے کسبیاں سے ملا کے محبت رسول بن گیا. آپ کے رسول بن گیا. نہیں, محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہر بات محمد رسول اللہ کی بننے اور بھی ہر ادا. دو دوستوں میرے وہ دوستوں کو ایک ہی کپڑے خریدتے ہیں, ایک ہی حجامت بناتے ہیں, ایک ہی چار کرتے ہیں, ایک ہی شادی کرتے ہیں. کیوں؟ اگر میرا دوست ہو میں اس طرح حجامت بنوائی جس طرح میرا دوست بناتا ہے. میں چار نہیں جو میرے دوست کی چار ہے. میں ہر معاملے میں دیکھے کہ میرے پاس دوسرا لکھا ہے. لوگوں کے من میں محمد رسول اللہ محبت ہے. نبی علیہ السلام کو صحیح معنی میں محبت کرنا مطلب دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کھانا کے کھانے آپ میرا کرائے حاضر ہونے کس طرح چلتے, آپ مسلموں میں کن داخل ہوتے, آپ خوشیاں کن کرتے, آپ غمیاں کن کرتے, آپ عدالت میں کس طرح جاتے. یعنی یہ سارا معاملہ پورا کا پورا دین قرآن اور حدیث پر محبوب ہے. کہا چاہیے مسلمان اس میں پڑھے. ابھی صرف زبانی جماعت کا کمری بننا یعنی میں جس طرح پہلے ہی نبی علیہ السلام کا حق ہے کہ آپ نے پوری دنیا وقت کی محبت کی جائے, بلکہ اپنی جان اور وقت کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وہ کمار بندے تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے ہم داماد بولتے ہیں. نبی علیہ السلام نے چہرے کی جہاد کرتے, آپ کے وہاں نمازیں پڑھتے, آپ نے دل سے جہاد کرتے, نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے, آپ کو آپ کی باتیں سن کے سینے میں محفوظ کرتے. کتنے خوش قسمت لوگ انہوں کی دنیا جہان کا خاص خرچ کر دیتا ہے, سونا خرچ کر دیتا ہے, ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ کے ساتھ تھی. لیکن انہوں نے خطاب کہتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام میں جا رہا, میں محبت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل پکڑے گا تو نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پوری دنیا کو محبوب ہو الا نفسی, مگر جان تو زیادہ محبوب نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا تو یہ جو کوئی بندہ کو اس کا مقابل ہو نہیں سکتا جب تک اپنی جان تو ہی منو زیادہ محبوب نہ رکھے. تو کئی لوگوں نے خطاب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو تھی میری جان تو زیادہ محبوب ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں جاؤں پر اے عمر نہیں مان سکتا ہے. پتہ لگا ایک مومن مسلمان جس سے بات ہے وقت کے برادری وقت کے لوگوں وقت کے ابھی تک نے اللہ محمد رسول محبت کا دعویٰ کرنے لیکن برادری آ جاتی ہے. پتر کی شادی ہے ہاں جی مائیں کرنی نے ٹوٹری بچاری جانی ہے, پھر اثر نہیں بننا ہے, سارے سر نہیں کرنا ہے, میں بھی کرنی کہتے لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے بندے سوچ کل قیامت کا دن مدانے معاشرے تو محمد کے ہی تنوں کے خیر تھے کہ میرے طریقے کو کیوں چھوڑا. اے اللہ قرآن نے تنوں کے خیر دے کہ میرے سونے نبی نے طریقے کو چھوڑ دیتا, میرے قرآن کو پسند کچھ کیتا, تو برادری کو رشتے دار تو دوست کو ہمارا محسوس کرتا ہے ہوں کیا کرا جو انہوں نے ناری تو جان بدلے کی بات سمجھنا. وہ میں یہ صادق رسول بن بات سمجھ نہ رہا تھا وہ یہ تبے غیر المومنین نون نہیں بات تو اللہ کہتا ہے جو سارے نبی نے رستے کو چھوڑے, مومنوں نے رستے کو چھوڑے, صحابہ دے نو وہی یہ کرنے نون نہیں بات تو
جس ابھی کہنا جا نماز میں جانی جا اور جا مسجد میں جانی جا اللہ کہنا لون نہیں بات اللہ جا فتح کو دکھاؤ جدھر جانی ونس نہیں جہنم تیرا ٹھکانا جہنم میں وہ سات مسیرہ بڑی بری جگہ لوگوں والوں دیکھو لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں لوگ کے نبیوں میں خوش نہیں ہوئے لوگ کے اللہ میں خوش نہیں ہے لوگ کے ماپے میں خوش نہیں لوگوں کو کس طرح خوش کرے گا لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کو خوش کر نبی علیہ السلام کے طریقے میں پیار کر اگر نبی کے طریقے کو چھڑ کے بندہ برادری راضی کرنا ہے اللہ جانتا ہے کہ وقت تک نہ برادری ساری ناراض ہو کیونکہ رب ناراض ہے اگر برادری غصے ہوتی ہے اللہ کے رسول کو بنا ناراض نہ ہوتے ایک وقت آ جاتا ہے اللہ راضی اللہ برادری راضی کر سکتا ہے پہلا دوستوں اور پہلا بھائیوں راضی کر سکتا ہے تو سوال ہوں سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو لیٹر لکھا ہماری منو کو وصیت کرو تو حضرت ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی بات میں نہیں اللہ کی حمد و ثنا رہنے تو بات کیا معاویہ اگر کو بندہ اللہ کی رضا سے کام کرے اور کام اللہ ابو نبی نے لکھا لوگ ناراض ہو جانے میں کوئی حرج نہیں اللہ راضی ہے ایک دن آئے گا لوگ بھی راضی ہو جان دے اگر ایک بندہ کام کرتا لوگوں کو راضی کرواتے رات ہو جا ناراض ایک دن آ جاتا ہے رب ناراض ہے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کسی ابھی لوگوں کو راضی کر کے اپنے اپنا نسل میں چلیا صرف لوگوں کو لوگوں کو کیا دے دے کچھ کہنے نہیں کل جان کر بجانے واسطے محبت کے کھڑوتے ہوں گے اور ایک موقع پر پانی لوگوں کو پڑھائے ہوں گے آپ تو کس کدھر جائے گا اور پھر محمد کریم ہے تمہیں کہہ دیا تو میری امت سے نکل جا تو لوگوں کو راضی کرنا تو کدھر جائے گا اللہ نے کہا بھی جائے گا اللہ نے تیرے کو دکھا کے کدھر جائے گا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی جائے صبر و کر کے والدین دوست احباب رشتے دار برادری چودھری صاحب ممبر صاحب لوگ کوئی نہ ہو جائے نہ میرا ہوئے اللہ نہ ہوئے رسول محمد راوا اگر آدمی کے سامنا معاملہ تو اگر وہ ناراض ہو جائے سارا معاملہ خراب ہو گیا یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کتاب ہے آپ کی اتباع آپ کی فرما برداری آج کسی کی حضرت نہ معاف کرے سارا سال نماز نہیں پڑھنی رمضان سے روزے نہیں رکھنے زکات نہیں لینی سب کا حراج نہیں کرنا ٹولے میں نچنا پگڑا پانے شراب پینی ہے تب پینی نہیں ہے تو لیبر پرانی نہیں ہے سال بعد نبی نے وفات والے دن نبی نے نام سے جلوس کر سے مسجد سے ہوئے نہیں اے محمد رسول پہ نہیں ہے محمد کی وفات والے دن مدینے میں قیامت برپا صحابہ حضرت فاطمہ زہرا رہتی ہے نبی علیہ السلام کی پہلی بیٹی فاطمہ زہرا پہلی پوری وفات اتنا غم میں اگر پہاڑوں سے تقسیم کے بجائے پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جائے محمد کی وفات میں رہا کیا سمجھتا نبی مدینے چھوڑ کے شام جا رہے ہیں صحابہ دیواروں میں ٹکرا مار رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو دنیا کو چھوڑ کے گئے آج اس دن محمد رسول نے نارے کہا کے کلمہ کو مسلمان جشن منا رہے ہیں اللہ معاف کرے گا بندہ وہ باپ ہے تو ٹھیک سکھا کھانے بعد کہ باپ کی وفات سے جشن رہے گا یا شوق بنائے گا وہ اپنے باپ کی وفات سے شوق بنائے صحابی وفات سے شوق بنائے ماں کی وفات سے شوق بنائے تو محمد رسول اللہ کی وفات سے جشن بنائے ضرور کرتے ڈھول مارے بھنگڑے پائے چٹیاں لائے چندے لائے بچیاں لائے پہلے آگار اور پہلے آگار دنیا کے انسان کو نہیں جو محمد کی وفات سے جشن مناتا ہے مدینے اندر آیا وہ جس نے آج مولوی جلوس کرتا ہے گھر سے مالا پاتا ہے ان سے لڑتا ہے کوڑے سے لڑتا ہے یا 10-11 لگائن وہ مدینے اندر محمد رسول اللہ کی وفات آ گئی آج تو 1400 سال پہلا اس نے خوشی منا رہا کون سی غریب یہودی عیسائی کھتری سینکڑوں میں خوشی منا رہا تھی محمد صحابہ پریشان تھی محمد صحابہ صحابیہ آپ کی اولاد آپ کے حسن حسین نواسے ابو بکر اور عثمان علی تو آپ بات نہیں سنائے کیا ان جنہوں نے اپنا فصل قربان کیا محمد رسول اللہ کو اپنی اولاد قربان کی تھی محمد رسول اللہ کو اپنی جانا قربان کیا آپ چیز قربان کر دیتی اور پھر پریشان تھی آئے گا مسلمان کرنا وہ سب جشن مناتا ہے کام کے تیرے باپ نے دن وفات سے بھی جشن منائے تیری ماں بھی فوتی ہوئی ہے کچھ اور مارے کچھ ابھی مارے کچھ روز کہتے